بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، 7ویں فصل ہے حمزہ کے بیان میں، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ایمان والا قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، جو ایمان والا قاعدہ ہے یہ بڑا مشہور قاعدہ ہے، یہ علم صرف کے اندر بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس قاعدے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس قاعدے کے اندر ہوتا یہ ہے جو حضرت نے ذکر کیا کہ جب دو حمزہ جمع ہو، یعنی اس میں دو حمزہ یہ اکٹھے آتے ہیں اور اس میں جو پہلا حمزہ ہے وہ متحرک ہوتا ہے، دوسرا حمزہ یہ ساکن ہوتا ہے، تو واجب ہے کہ حمزہ ساکن کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مد کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ کے پاس آپشن اور اختیار نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے تو آپ تبدیل کر دیں، آپ کا دل نہیں کرتا ہے تو آپ تبدیل نہ کریں، اس قسم کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے واجب ہونے کا۔ اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا حمزہ یعنی جو ساکن حمزہ ہے یہ ہمیشہ حمزہ قطعی ہی ہوتا ہے، البتہ جو پہلا حمزہ ہے یعنی جو حمزہ متحرک ہوتا ہے یہ حمزہ قطعی بھی ہو سکتا ہے اور حمزہ وصلی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس میں ہوا یہ جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے اس دوسرے حمزے کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق جو حرف مدہ ہے اس کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر فتح ہے تو فتح کے موافق جو حرف مدہ ہے الف، تو لہذا دوسرے حمزہ کو آپ الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر ضمہ ہے تو ضمہ کے موافق جو حرف مدہ ہے وہ ہے واو، تو آپ دوسرے حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسرہ ہے تو کسرہ کے موافق جو حرف مدہ ہے وہ ہے یا، تو دوسرے حمزہ کو آپ یا کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ جیسے کہ مثالیں ہیں، کچھ مثالیں حضرت نے لکھی ہیں، کچھ میں نے بھی لکھی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں آدمہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ ادامہ تھا۔ اب دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، پہلا حمزہ متحرک دوسرا ساکن تھا، تو لہذا دوسرے حمزہ کو ہم نے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مد الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا آدمہ۔ یہ اسی طریقے سے آتا، یہ بھی ایسی تھا، تا سے آتا، دوسرا حمزہ ساکن تھا، پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مد الف سے تبدیل کر دیا۔ یہ اسی طریقے سے آمنہ، جو کہ حضرت نے ذکر کیا آمنو، آمنو ہو یا آمنہ ہو، بات ایک ہی ہے۔ آمنو اصل میں کیا تھا؟ امنو تھا، تو پھر ہم نے دوسرے حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو آمنو ہو گیا۔ اسی طریقے سے آمنہ ہے۔ یہ تو ہوگی فتح کی مثال۔ اب یہاں پہ کسرہ کی مثال دیکھیں، جیسے کہ ایمانن۔ اب ایمانن اصل میں کیا تھا؟ ایمانن اصل میں تھا ایمانن، اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو اس سے پہلے والا حمزہ متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تو اس حمزہ متحرک کی حرکت کسرہ کے موافق اس کو حرف مد یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ایمانن۔ اور اسی طریقے سے دوسری کچھ مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں، جیسے کہ اوتیہ جو ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ اوتیہ تھا، تو ضمہ کے موافق اس کو واو سے تبدیل کر دیا تو بن گیا اوتیہ۔ اسی طریقے سے اؤذیہ سے اودیہ۔ یہ اسی طریقے سے کسرہ کی مثال دیکھیں ایک اور، لإیلافی۔ اب لإیلافی اصل میں کیا تھا؟ لإیلافی تھا، تو یہاں پہ بھی دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا حمزہ اس میں متحرک مکسور ہے، تو لہذا کسرہ کے موافق اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا لإیلافی۔ بالکل اسی طریقے سے اوتمنہ بھی ایسے ہی ہے، اوتمنہ سے اوتمنہ، ایتی سے ایتی۔ تو یہ والا قاعدہ ہے، اس کو ایمان والا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے حضرت بتا رہے ہیں کہ جب پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ بدلا جائے گا، اور جب حمزہ وصلی گر جائے گا تو ابدال نہ ہوگا۔ اب ذرا مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ مثال دیکھیں، الذی تمنہ۔ اب یہاں پہ دو حمزہ ہیں، یہ پہلے لفظ میں لکھ دیتا ہوں الذی، اب اس کے بعد جو آگے ہے نا، آگے دو حمزہ، وہ کون سے؟ ایک حمزہ مضموم ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، او تمینہ۔ اب اس میں آپ نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ اب حمزہ وصلی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آئے تو وہ گر جاتا ہے، تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں درمیانے کلام میں آنے کی۔ دیکھیں، اگر تو آپ یہ جو را ہے اس کو براہ راست دوسرے حمزہ کے ساتھ ملاتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں الذی تمینہ، اس طریقے سے۔ اب یہ جو درمیان والا حمزہ ہے یعنی جو شروع والا حمزہ ہے، اس حمزہ کے اعتبار سے یہ والا جو حمزہ وصلی ہے، میں یہاں پہ نشان لگاتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، یہ حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آئے گا تو گر جائے گا، تو آپ اس کو پھر یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس حمزہ کو آپ حمزہ ساکن ہی پڑھیں گے۔ اس حمزہ کو آپ یہ جو اس سے پہلے والا حمزہ متحرک مضموم ہے ضمہ کی حرکت کے موافق حرف مدہ کے ساتھ تبدیل نہیں کریں گے۔ کس وقت تبدیل نہیں کریں گے؟ اس وقت تبدیل نہیں کریں گے جب آپ حمزہ وصلی کو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گرا دیں، اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے الذی تمینہ، اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔
الذی اوتمنا نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو حمزہ وصلی ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو کلام کے درمیان میں نہیں لاتے ہیں بلکہ آپ کلام کا آغاز اسی حمزہ وصلی کے ساتھ کرتے ہیں جس کے اوپر ضمہ ہے۔ آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں الذی، آپ نے وقف کر لیا۔ اب اس کے بعد آگے حمزہ وصلی مضموم ہے، تو جب حمزہ وصلی مضموم ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ایمان والا قاعدہ جاری کریں گے، اور یہ جو دوسرا حمزہ ساکن ہے اس دوسرا حمزہ ساکن کو ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو سے تبدیل کر دیں گے، اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے اوتمینا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھ لیں جو حضرت نے ذکر کی ہے، فی السماوات تونی، اب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، میں لکھ دیتا ہوں، یہ ہو گیا فی السماواتی۔ اب یہاں پہ آگے دو حمزہ تھے، پہلا حمزہ مضموم تھا، دوسرا حمزہ ساکن تھا، اس طریقے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگر تو آپ یہ تا کو براہ راست دوسرے حمزہ کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ والا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اگر تو آپ تا کو اس براہ راست حمزہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ جو حمزہ وصلی ہے درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ والا جو حمزہ ہے اس کو ضمہ کے مناسبت سے واو کے ساتھ حرف مدہ سے تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور یہ والا حمزہ ساکن اسی طریقے سے پڑھا جائے گا فی السماوات تونی، اس طریقے سے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ فی السماوات پہ وقف کرتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں فی السماوات، وقف کر دیا، اب اس کے بعد آپ آگے آغاز کر رہے ہیں حمزہ وصلی کے ساتھ اور آپ یہ والا حمزہ وصلی پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ والا جو دوسرا حمزہ ہے اس کو آپ نے حمزہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ آپ نے اس کو ضمہ کی مناسبت سے حرف مدہ واو سے تبدیل کر کے اوتونی اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ تیسری مثال بھی ایسے ہی ہے، میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں فرعون، یہ تھا، اب اس کے بعد آگے حمزہ تھا، حمزہ مضموم تھا، اگلا حمزہ یہ ساکن تھا، اس طریقے سے۔ تو اگر تو آپ نون کو براہ راست اس دوسرے حمزہ سے ملا دیتے ہیں، یہ والا جو حمزہ وصلی ہے اس کو آپ حذف کر دیتے ہیں درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے، تو پھر یہ جو دوسرا حمزہ ہے یہ پڑھا جائے گا فرعون تونی، حمزہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ فرعون پہ وقف کرتے ہیں اور حمزہ وصلی کو آپ حذف نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کلام کا آغاز حمزہ وصلی سے کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ضمہ کی مناسبت سے آپ حرف مدہ واو سے تبدیل کریں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے اوتونی، اس طریقے سے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ بدلا جائے گا۔ اب ابتدا کی حالت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ شروع میں حمزہ وصلی سے ہی کلام کا آغاز کر رہے ہیں، کلام کی ابتدا کر رہے ہیں، تو پھر جو حمزہ ساکنہ یعنی یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو آپ جو حمزہ متحرک ہے اس کی حرکت کے موافق حرف مدہ کے ساتھ آپ تبدیل کریں گے، یہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ ساکنہ بدلا جائے گا۔ اور جب اب حمزہ وصلی گر جائے گا تو ابدال نہ ہوگا، یعنی اب حمزہ وصلی سے کلام کا ابتدا اور آغاز نہیں کر رہے ہیں بلکہ اب حمزہ وصلی کو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گرا رہے ہیں، تو پھر یہ جو دوسرا حمزہ ساکن ہے اس کے اندر ابدال یعنی تبدیلی آپ نہیں کریں گے، اس حمزہ کو آپ ساکن ہی پڑھیں گے، جیسے کہ تینوں مثالیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر تو آپ پڑھیں گے اس کو یہاں پہ وقف کریں گے تو آپ یہاں پہ دوسرے حمزہ کو واو سے تبدیل کریں گے، ایسے الذی اوتمینا، اور اگر آپ وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے الذی تومینا، اسی طریقے سے۔ آگے دیکھیں فی السماوات، وقف کیا تو پھر پڑھیں گے اوتونی، اور اگر آپ وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر فی السماوات تونی، اسی طریقے سے فرعون اوتونی، یہ اسی طریقے سے فرعون تونی۔ یہ حضرت فرما رہا ہے کہ حمزہ وصلی کے ماقبل جب کوئی کلمہ بڑھایا جائے گا تو یہ حمزہ حذف کیا جائے گا اور ثابت رکھنا درست نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو حمزہ وصلی سے پہلے والا حرف ہے اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر حرکت پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر وقف نہیں کر رہے ہیں، تو پھر حمزہ وصلی کو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے حذف کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس وقت آپ اس کو ثابت نہیں رکھ سکتے، مطلب پڑھ نہیں سکتے آپ، البتہ ابتدا میں ثابت رہتا ہے، لیکن اگر کلام کا آغاز ہی آپ حمزہ وصلی سے کر رہے ہیں تو پھر وہ حمزہ وصلی ثابت اور برقرار رہتا ہے اور وہ پڑھنے کے اندر آتا ہے۔ جیسے کہ ساری مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے، اگر تو آپ پچھلے والے حرف کو متحرک پڑھتے ہیں تو پھر حمزہ وصلی گر جائے گا، اگر آپ پچھلے حرف پر وقف کرتے ہیں تو پھر حمزہ وصلی سے آغاز کریں گے تو پھر حمزہ وصلی یہ پڑھنے کے اندر آئے گا۔